ارشاد رب العالمین مولا فرماتا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. سونا مولا فرماتا ہے جڑی کلام قرآن مجید آزاد وقت کی ہے اس کی تلاوت کرنی میں تلاوت کرن دا حق ان تلاوت کرنی میں تلاوت کرن دا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ تو پھر ہی تو مومن بندہ بن جاوے گا کہ میں تلاوت کرن دا حق ہے اور تلاوت رکھی تو پھر انشاءاللہ تو گھاٹے پاون والا وچ جا کے لکھیا جائے گا. تو آ میرا بھائی اللہ سونے دے کلام دے جڑے حق نے اللہ نے فرما رہا ان کر تلاوت میں کرن دا حق. چار حق اللہ دے کلام دے مسلماناں دے پڑھنے میں پڑھن دے بعد سب نال پہلا حق اللہ دے کلام دا ایک پروفیسر نے دسے گا جناب امریکہ وچ پڑھن والا قرآن دی ڈگریاں والا تے نہیں دسے گا کوئی رسول اللہ دے دین دا خادم نہیں دسے گا. مولا سونے دے کلام دا پہلا حق ادب کرنا تعلیم کرنے قرآن دی قرآن میں کل قنات نالو ادب دی نگاہ دے نال ویکھنا عظیم سمجھنا مولا تعالی دا کلام پوری روح زمین دی بادشاہیاں نالو قرآن اعلیٰ ہے. جتنے عہدے نے انہاں عہدیاں نالو اللہ دا کلام اعلیٰ و تعظیم وجہ رکھدا ہوئے. کعبۃ اللہ نالو بھی قرآن کی عزت ادب تعلیم موجود ہے. رسول اللہ دے مدینے نالو بھی اعلیٰ ہے. صرف ذات مصطفیٰ دے علاوہ کیونکہ رسول اللہ دی ذات کے فراپن قرآن مصطفیٰ کی مبارک ذات دے علاوہ مکہ نالو بھی اعلیٰ ہے. اے جناب رسول اللہ دے مدینے نالو بھی اعلیٰ ہے. حق بنتا ہے اے مسلمان دل کے اندر عقیدہ رکھے یقین رکھے قرآن اعلیٰ ہے. خبردار اگر زندگی کے اندر کوئی مسلمان تیرے سامنے غلط بات کرے کہ میرا بچہ اعلیٰ تعلیم واسطے لندن گیا ہوئے افریقہ گیا ہوئے آسٹریلیا گیا ہوئے تیرا حق بنتا ہے تمہیں نقل. خبردار رسول اللہ کا غلام و مسلمان ہے کہ تیری زبان دیکھ نہیں دیتی غیرمی تعلیم اعلیٰ آنکھیں لندن کے امریکہ دیا ڈگریاں اعلیٰ آنکھیں کہ میرا بچہ تو میری بیٹی جناب آسٹریلیا جا چکے اعلیٰ تعلیم واسطے. خبردار حق بندہ میں منہ نقل او بھیڑا کھچنا مار لندن دیا ڈگریاں اعلیٰ نہیں محمد کا قرآن اعلیٰ ہوئے. ہاں قدم خدا دی مکے نال بھی اعلیٰ ہوئے. ادب کا اے تقاضا بنتا ہے مسجد نال بھی اعلیٰ ہوئے. کیوں مسجد قرآن کی شان بیان نہیں کرتی مسجد قرآن کی عزت بیان نہیں کرتی قرآن مسجد کی عزت بھی بیان کرتا ہے قرآن مکے کا ادب بھی بیان کرتا ہے. رسول اللہ کے مدینے کی تعلیم بھی قرآن بیان کرتا ہے. سلطان بولیا فرمایا میرے ادبا
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نوا کلمہ پڑھے اسلام میں داخل ہو کلمہ رسول اللہ کا پڑھ کے صحبت رسول اللہ کی نصیب ہو گئی اللہ کے قرآن کے چند آیات جنہ کا نزول ہو گیا سی سیدنا صدیق اکبر بارگاہ مصطفیٰ کریم کی جو آیات سکھ لیا ہے اللہ کے نبی نے حدیث قرآن کی ایک آیت سکھنی ہزار رکعات نفل نالو درجہ بد رکھ دی اللہ نے قرآن کی آیات سیدنا صدیق اکبر سکھ لیا رسول اللہ تو عاشق بھی جنہوں نے پڑھا والا مصطفیٰ میں توجہ اللہ سبحان اللہ رات جدو ہونی دنیا سونی سیدنا صدیق اکبر پاک اٹھ پڑا گھر کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دینی دل صدیق اکبر کا ہو رہا زبان بھی سیدنا صدیق اکبر کی ہونی عشق والا تے درد نال سوچ رہا اللہ کا کلام پڑھنا آواز پھیل جانی آبادیاں بڑی کم ہوں گی سمجھنا بڑی بڑی دور تک آواز ٹر جانی اللہ کے قرآن کی کافرہ تک جب کان کے اندر قرآن کی آواز پہنچنی انہوں جناب بستر چھڑ دینے گھر بار چھڑ کے جناب صدیق اکبر پاک میں گھر دے جناب چاروں پاس آ کے کھڑا ہو جانا بڑے بھی آ جانے بیویاں بھی آ جانیاں بچے جوان آ جانے اللہ کا قرآن سننا بولو تو صحیح جو قرآن صدیق اکبر پڑھنا نا تو انہیں سننا جو تلاوت اختتام ہونی انہیں آواز دینی ابو بکر اسی کلام خدا دا سنے پر حق ابو بکر سن مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا غلام بنا صدیق اکبر کلمہ رسول اللہ دا پڑھونا دولت ایمان انہوں مل جانی ایوے وقت گزرتا گیا ابو جان انہوں خبر پہنچی ابو بکر قرآن پڑھ گئے سینکڑا اساد مشرک کافر مسلمان بن گئے ابو جہل صدیق اکبر کھلایا توجہ ہے صحیح بولو تو چاہا اللہ تعالیٰ سانو بھی کلام مجید سنام دی توفیق بخشے یہ سعادتہ نے قدم خدا دی آج ہے کل مدرسے دے اندر نہ بھی پڑھے نا آگے نال بیٹھ جا بچے پڑھن کے قاری صاحب قرآن پڑھن کے سن پڑھنا تے سننا فرض ہے پڑھ ہو سکتا قرآن تیرے دل کی دنیا بدل دے ہاں چدراٹا بھی رہ جانی ڈگریاں بھی رہ جانی عہدے بھی رہ جانے ملک دا بادشاہ ہونا بھی رہ جانے صدر ہونا بھی رہ جانے یہ سارا کچھ اتھے رہ جانا ہے خدا دی قرآن وہ ہے اتھے بھی نال قبر اچ بھی نال میدان معاشر اچ بھی نال حضرت صحابی نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ فرما دیں وصال ہوئے آجی کفن دفن کیتا واپس لوٹے یہ صحابی نے قبر کھوتی سی اور کہنے لگا یار شاہ جو میرے تے جناب درہم سن ایک تھیلی کے اندر وچ رہ گئے صحابہ کہنے لگے کٹنے ہیں جو تو گئے قبر کھولی تک تو کینے صحابہ فرماتے نہ تو حیران رہ گئے حضرت زید جنہوں نے اپنی ہتھی دفن کر کے لوٹے سا حضرت زید اٹھ کے تے بیٹھ کے نہ اللہ کا قرآن پر پڑھ دے آسی لوٹے گھر بھئی حضرت زید کی گھر والے نے پوچھنے بی کی عمل سی نے صحابہ لوٹے دروازہ کھٹکھٹایا آواز دیتی بی بی جی اسانو دسو زید عمل کی تھی اگے بی بی فرمایا تو انہوں خبر ہو گئی ہے زید قرآن پہ پڑھ گئے خبر کے اندر جی بی بی تاں تے پوچھنا آیا فرمایا حضرت زید عمل ایسی کہ وضو کردا کہ تو وضو کردا تے اللہ کا قرآن پڑھدا ہر وقت دن بھی قرآن رات بھی قرآن ہو خبر اچ بھی قرآن مانا دسو جی دی خبر اچ قرآن نال ہو گئے میدان معاشر اچ قرآن نال کھلا ہو گئے خبر چھوڑے تو فرشتے آمد تے سیران پاسے قرآن آ جائے فرمائے فرشتوں کی صاحب لینے میں سیرانے کھڑا اس وردہ بھی کو خوش نصیب بندہ ہونے خیر حضرت سیدنا صدیق اکبر دے دروازے تے نا وفد لے کے ابو جہل آیا کہنے لگا ابو بکر جو کم تو کر رہے ہیں سانو دوبارہ نہیں آتے مدن چھٹ کہ یا قرآن آسی برداشت نہ کر دے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ابو جہل میرا بھی دو ٹوک جواب ہے وطن چھڑ دیا گا پر محمد قرآن میں چھڑنا صدیق اکبر جناب فوراً گھر والے میں فرمایا میں چکو سمانتے چلیے وطن مکہ قربان کیتا قادے تو قرآن تو مکہ نو پیارا صدیق اکبر نے کیتا محمد نے قرآن نو پیارا کیتا کیوں
بچپنے کے اندر صدیق اکبر نے بیلی سی انہیں جب منظر تکیا تو کہنے لگا ابو بکر خیر ہے میں کی پیا تکنا جناب سامان چک دے بچے نو لا کدے پیا جان صدیق اکبر نے فرمایا ابن دغنا تیرے بیلی ابو جہل رہن دیندے نہیں وہ کہندے یا مکہ چھڈ یا قرآن تے ابن دغنا قرآن جو کتاب ہے مکہ کی اس دے پتر بھی مار چھڈا گے جان وار چھڈا گے قرآن چھڈ سکدے نہیں ابن دغنا کہنے لگا ابو بکر میں تیرا بچپن ویکھیا جوانی ویکھی تیرے حالات میں تکے نے تیرے ورگا بندہ شریف النفس نیک سیرت نیک بندہ پاک کردار علم والا حوصلے والا شرم والا پاک کردار بندہ پاک بندہ جب مکہ چھڑ جائے تو گل نہیں بڑھتی ابو بکر واپس میں گل کراں گا ابو جہل نال تو میں جا گھر بٹھایا ابو جہل کو ابن دغنا آیا کہنے لگا شرم کر ابو بکر ورگا بندہ مکہ چھڑ جائے گل بڑھتی نہیں ابو جہل کہنے لگا قرآن پڑھتا تو جناب مکہ دے کافر مسلمان پہ پڑھتے مکہ دے مشرک مسلمان پہ پڑھتے نے گل گوارا نہیں آپس دے اندر انہاں مشورہ کیتا مطلب تیسرا رستہ کٹے صدیق وطن بھی نہ چھڈے قرآن بھی نہ چھڈے کیونکہ انہاں دے مذہب دی کتاب ہے ابو جہل تے ابن دغنا سوچ کے یہ مشورہ کیتا ابو بکر وطن نہ چھڈے قرآن نہ چھڈے پڑھے پر ہولی پڑے دل وچ پڑے نہ آواز باہر جاوے گی نہ کوئی سنے گا تو نہ کوئی اسلام میں جاوے گا ابن دغنا آیا کہنے لگا ابو بکر میں معاہدہ کراں تیرے ولوں میں دامنا لہذا مہربانی کر وطن بڑے پیارے انہیں بڑی تعریف کیتی تے ہے بھی مکے ورگا جم پان سانتان ساڈے مہربانی کر رہا ہے قرآن پڑھ نہیں منع کر دے پڑھ پر پڑھ ہولی ابن دغنا کہنے لگا ابو بکر ہولی پڑھ وطن بولو تو صحیح وطن نہ چھڈ ابو بکر کہنے لگے ابن دغنا انج نہیں ہو سکتا میں مجبور ہوں یار نہ کر بار بار ملتا کیتی یار میں پہلو تیرا ضامن ہو کے آیا کھڑا ہوتے میں معاہدہ لکھا ہے ابو بکر کچھ تے بے مہربانی کر ابو بکر نے فرمایا سونے ابن دغنا میں وعدہ نہیں کرتا رات آ لین دے ہولی پڑھ کے ویکھاں گا جے پڑھیا گیا تے ٹھیک نہ تے بھائی میں مجبور ہوں ڈر گیا ابن دغنا رات آئی زندگی اکبر اٹھے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کیتا ہولی ہولی شروع کیتا دیش کا گیا ابو بکر خیر ہے قرآن سچا تے پڑھولی چوک قرآن دی آواز چوک دیتی پہلو نالو بھی زیادہ او آوازاں جدو کئیاں قرآن دیاں کھچیج کے آئے کھچیج کے مشرقین مکہ کفار عرب آئے صدیق اکبر دے گھر دے باہر نجمہ کافرانو پتہ لگا ابو جہل نو ابن دغنا نو بلایا اور تیرا میرے ابو بکر نے وعدہ معاہدہ توڑ دیتا ہے لہذا پھر قرآن اچھا پڑھ رہا ابن دغنا آیا ابو بکر میرا خیال کرتا فرمایا ابن دغنا میں مجبور ہوں قرآن میں نہیں چھاڑ سکتا نہیں پڑھ سکتا میں اس کا قرآن خدا دا ہے حق مکہ پہ تے میں گیو فرمایا چکو بچیو سامان تے چلو صدیق اکبر نے بچے نو لیا تے چل پائے کیونکہ عشق دی گلی ہویا ولی چہرہ یار عقل تو ہٹاوے قاضی چھوڑی قضا جب عشق سماچا لاوے متی دیون عاشق مطلع بھاوے جن سا